بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیپالی فوج نے بھارتیوں کو بھون ڈالا، بھارت میں خوف و ہراس پھیل گیا اور پاکستان سیاچن پر قبضہ کر سکتا ہے۔ ناظرین، ان خبروں کی تفصیلات میں جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ ناظرین، بھارت کے اپنے ہمسایہ ممالک میں سے 3 ممالک کے ساتھ اس وقت حالات شدید خراب ہیں۔ حقیقتاً بھارت ان سب کے ساتھ بیک وقت جنگ نہیں کر سکتا، بلکہ دیکھا جائے تو بھارت ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس کی اتنی بڑی فوج جو نظر آ رہی ہے، اصل میں وہ بس ناتجربہ کار اور ان پروفیشنل لوگوں کا ایک ہجوم ہے۔ یہ لوگ دانت نکال کر ڈرا تو سکتے ہیں، مگر کسی بھی تجربہ کار فوج کا مقابلہ کرنا ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ بھارت کی حالت اس کتے جیسی ہے کہ اگر بلی سامنے آ جائے تو بھونکنا شروع کر دیتا ہے، اور اگر اس کا سامنا شیر سے ہو جائے تو اس کے تلوے چاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ ساتھیوں، انڈیا نے نیپال کے بارڈر پر سڑک کی تعمیر کی تھی، اور جو علاقے نیپال کے اندر آتے تھے، مثلا کالا پانی، لپو لیکھا اور لمپیا دھورا، انڈیا نے ان علاقوں پر بھی قبضہ جمانا شروع کر دیا تھا اور سڑکوں کی تعمیر شروع کر دی تھی اور دفاعی سرگرمیاں شروع کر دی تھیں۔ چنانچہ وہاں سے نیپال اور انڈیا کے درمیان گرما گرمی شروع ہو گئی تھی۔ چنانچہ نیپال نے اپنا نیا نقشہ پارلیمنٹ سے منظور کرایا اور نئے نقشے کے مطابق یہ تینوں علاقے نیپال میں شامل کیے گئے۔ اس سے پہلے انڈیا نیپال کو اپنے ایک صوبے کے طور پر ظاہر کرتا تھا، اور سلوک اس کا یہ ہوتا تھا کہ کبھی نیپال کی جانب فیول کی ترسیل روک دیتے تھے تو کبھی کھانے پینے کی اشیاء پر پابندی لگا دیتے تھے، گویا نیپال انڈیا کے ہاتھوں کھلونا بنا ہوا تھا۔ چنانچہ اس ساری صورتحال کے پیش نظر نیپال کے وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ انڈیا کے ساتھ جو ان کی باؤنڈری ہے، جو کہ تقریباً 1800 کلومیٹر کے لگ بھگ ہے، اس پر تقریباً 500 کے قریب ملٹری چیک پوسٹس بنائیں گے تاکہ وہ اپنی باؤنڈری کی حفاظت کر سکیں۔ اس کے علاوہ ان علاقوں میں کل ایک واقعہ بھی ہوا۔ نیا نقشہ منظور ہونے کے بعد نیپال نے اپنے ان علاقوں میں پیرا ملٹری فورسز بھی تعینات کر دی تھیں۔ چنانچہ بھارتیوں نے واویلا مچا دیا کہ نیپالی ہماری سرحدوں میں دخل اندازی کر رہے ہیں۔ جواباً نیپال ملٹری فورسز کے جوانوں نے بھارتی جوانوں پر فائر کھول دیے، اور نتیجے کے طور پر 2 بھارتی فوجی جہنم واصل ہو گئے، 3 زخمی ہو گئے اور 1 آدمی کو گرفتار کر کے لے گئے۔ یہ نیپال کی جانب سے بھارتیوں کی پہلی ٹھکائی تھی۔ ساتھیوں، کل چینی سفیر نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ بھارت نے کشمیر کی حیثیت کو تبدیل کر کے چین اور پاکستان کی خود مختاری کو خطرے میں ڈال دیا ہے، اور پاک بھارت تعلقات اور چین بھارت تعلقات کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ ناظرین، اس ٹویٹ کے بعد بھارت کے سفارتی حلقوں میں آگ لگ چکی ہے، اور دہلی میں اس ٹویٹ کے بعد خوف و ہراس پھیل چکا ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ بیجنگ اور اسلام آباد مل کر نئی دلی کو دباؤ میں لا رہے ہیں، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ صورتحال اتنی آسان نہیں ہے جتنی سمجھی جا رہی ہے، اور چینی سفیر کے ٹویٹ سے صاف ظاہر ہے کہ چینی یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کشمیر کے مسئلے پر پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور مل کر بھارت کا مقابلہ کریں گے، اور پاکستان بھی بھارت کے حوالے سے تیار رہے۔ انتہائی خفیہ رپورٹس کے مطابق بھارت گلگت اور بلتستان پر حملے کی پوری تیاری میں تھا، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ ان علاقوں میں سی پیک کے رستے کو کاٹا جائے اور دیامیر اور بھاشا ڈیم کی تعمیر کو روکا جائے۔ اس سلسلے میں بھارت کو امریکہ اور اسرائیل کی پشت پناہی حاصل تھی، اور لداخ کا علاقہ بھارت کے لیے واحد مختصر راستہ تھا جہاں سے وہ گلگت اور بلتستان کے علاقوں پر حملہ کر سکتا تھا، مگر چائنا نے بھارت کے عزائم بھانپ لیے، اور اس سے پہلے کہ وہ گلگت اور بلتستان پر حملہ کرتا، چائنا نے بروقت کارروائی کر ڈالی اور لداخ پر قبضہ جما کر نئے علاقوں میں بنکرز بھی بنا لیے۔ یعنی چائنا اب پیچھے نہیں ہٹنے والا۔
दरअसल चाइना भारत जंग अब सिर्फ इस सूरत में टल सकती है जब भारत पाकिस्तान के खिलाफ नापाक अज़ाइम रखने से बाज आ जाए और कश्मीर का स्टेटस दोबारा बहाल कर दे। ताज़ा सूरत हाल के मुताबिक बज़ाहिर इस वक्त खामोशी छाई हुई है, मगर मुज़ाकरात पर भी डेड लॉक लगा हुआ है। इस खामोशी का मतलब चाइना की तरफ से तो ये है कि चाइना ने जिन इलाकों पर कब्जा कर लिया है वो अब पीछे नहीं हटने वाला, और इंडिया की खामोशी इस वजह से है कि मोदी को अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। यूं मालूम होता है जैसे उसकी आंखों की बिनाई चली गई हो और कान बहरे हो गए हों। जिस अमेरिका की शय पर इंडिया ने कार्रवाई की थी, वही अमेरिका अब इंडिया के सर से आशीर्वाद का हाथ उठा चुका है। नाजरीन, बाज भारतीय फौजी तज्जियाकारों का कहना है कि अगर इंडिया वादी कश्मीर से फौज निकालकर लद्दाख में लगा देता है तो पाकिस्तान के लिए रास्ता साफ हो जाएगा और वो सियाचिन पर कब्जा जमा सकता है। यानी भारत चारों तरफ से घिर चुका है, चाहे वो पहाड़ हो, मैदान हो, खुश्की हो या समुद्री इलाका हो। अगर मोदी ने थोड़ी सी भी गलती की तो भारत पर वहां से हमला होगा जहां से उसको वहमो गुमान भी ना हुआ हो। साथियों, ताज़ा तरीन मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़ियात के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगी। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।